السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھ کر ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا اور دل نے کہا یہ نیک انسان ہے، تو کبھی کسی کو دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگا۔ کیا اسلام چہرے کو پہچاننے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا؟ آج ہم جانیں گے چہرے کو پڑھنا یعنی فیس ریڈنگ اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے۔ اسلام میں چہرہ بہت اہم چیز ہے۔ چہرہ ہماری باتوں سے پہلے بولتا ہے۔ اگر کوئی اداس ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے، اگر کوئی خوش ہے تو آنکھیں چمکنے لگتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، مطلب صرف چہرے سے بھی آپ نیکی کما سکتے ہیں۔ چہرے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سامنے والا تھکا ہوا ہے یا پریشان ہے، مگر دھیان رہے ہم چہرہ دیکھ کر کسی کی نیت نہیں جان سکتے، اصلی حال تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کیا چہرہ پڑھنا اسلام میں جائز ہے؟ فیس ریڈنگ ان اسلام، آئیے اسلام کے نظریے سے جانتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کبھی کسی کا چہرہ دیکھ کر دل کو سکون ملا تو کبھی کسی کا چہرہ دیکھ کر دل بے چین ہو گیا؟ کیا اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کی شخصیت کو پہچانیں؟ کیا چہرہ انسان کی فطرت دکھاتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کیا کرتے تھے؟ انہی سوالوں کا جواب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، تو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے آتا ہے پارٹ 1، چہرہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الدہا آیت نمبر 21، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی اور تم خود اپنی جان میں اپنے جسم میں دیکھو کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی انسانی جسم خاص کر چہرہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑی نشانی ہے۔ چہرہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان کے دل کا حال جھلکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم کا انداز، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو بہت نرمی اور توجہ سے دیکھتے۔ حدیث میں آتا ہے، شامل محمدیہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم ہمیشہ مسکراتے تھے، آسان اور لوگوں کے قریب تھے۔ آپ کا چہرہ خود دوسروں کے لیے راحت بن جاتا تھا۔ آپ کسی کی آنکھیں، چہرہ، چال ڈال سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ وہ کس حال میں ہے، مگر آپ کبھی بھی کسی پر شک یا غلط فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کیا چہرہ سچ بولتا ہے۔ چہرہ کئی بار سچائی دکھاتا ہے، جیسے آنکھیں اداس ہیں جب کوئی غم ہوتا ہے، ماتھے پر لکیریں جب کوئی فکر میں ہو، مسکراہٹ جب دل صاف ہو۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی حدیث میں آتا ہے، اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے چہرہ انسان کے اندر کے حالات دکھاتا ہے۔ اب آتا ہے حد سے بڑھنا منع ہے، یعنی اسلام میں کسی کو جج کرنا یا غیب جاننا حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے، آیت نمبر 26 سورہ الجن کی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ ہی غیب کو جاننے والا ہے اور کسی کو غیب نہیں دکھاتا۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ میں چہرہ دیکھ کر دل پڑھ سکتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، بس ہم اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دل کو چھونے والی نصیحت۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں حسن جج مطلب اچھا گمان سکھاتا ہے، مطلب کسی کے بارے میں اچھا سوچنا۔ اگر کسی کا چہرہ تھکا ہوا لگے تو اداس لگے تو بدگمانی نہ کریں، بلکہ پوچھئے، بھائی سب خیریت؟ شاید وہ تکلیف میں ہو اور آپ کی ایک مسکراہٹ اس کا دن بنا دے۔ لاسٹ میں آپ سے یہی کہوں گی، چہرہ ایک نعمت ہے، آئینہ ہے اور اثردار زبان بھی۔ اسے سمجھیے، عزت دیجیے، مگر حد سے نہ بڑھیے۔ بھائیوں اور بہنوں، چہرہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ دوسروں کے چہرے دیکھ کر انہیں جج مت کیجیے، یہ ہمارے اسلام میں حرام ہے، بلکہ ان کے چہرے سے ان کی تکلیف سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دعا ہے اللہ ہمیں اور دوسروں کے چہرے سے ان کی پریشانی کو سمجھنے کی سمجھ دے اور ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔